اور یہ بات بھی سمجھیں کہ یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے، یہ چاند گرہن ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں ہمارا کرنے والا کام کیا ہے۔ آج بہت زیادہ مسائل آپس میں اس طرح جمع ہو گئے ہیں، خلط ملط ہو گئے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے کرنے والا کام کیا ہے۔ بہت ساری پوسٹیں آ جائیں گی، بہت سارے بیانات اور تقاریر آ جائیں گے جس کے اندر کوئی ایسی بات ہمیں نہیں ملے گی کہ جس میں ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمیں اس میں کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، احادیث مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بخاری شریف کی روایات کا میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھتا چلا جاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چاند اور سورج گرہن ہوتے ہیں، یہ اس میں توہمات کا بہت بڑا آج کل اجارہ داری قائم ہو چکی ہے۔ کوئی سمجھتا تھا اس وقت میں بھی اور آج بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ سورج گرہن ہو گیا ہے، لہٰذا یہ کسی کے فوت ہونے اور دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کوئی عظیم الشان انسان تھا، وہ چلا گیا، اس وجہ سے یہ ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں حکومت کے جانے کا اشارہ ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو یہ اس حکومت کا بھی سورج غروب ہونے جا رہا ہے۔ کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ سورج غروب ہو رہا ہے، میری زندگی کی ترقی کا سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں توہمات کے اوپر مبنی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی فراہم کی ہے وہ بہترین رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کے اندر بھی یہ ہوا اور ایسے وقت میں ہوا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم، ان کی بھی وفات کا معاملہ ہو چکا ہے۔ اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہیں، غمگین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کے عین موقع پر سورج بھی گرہن ہو گیا۔ تو بعض صحابہ نے، بعض لوگوں نے اسی وجہ سے اور اسی خیال سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو آج اس غم کی وجہ سے سورج کو بھی گرہن لگ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو درست فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو سورج اور چاند ہے، اس کو جو گرہن لگنا ہے، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کا کسی کی موت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح جب موت کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو پھر جتنے توہمات ہم نے آج معاشرے کے اندر گھڑ لیے ہیں، اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ پھر اس کا مقصد ہوتا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اپنی نشانی دکھانا چاہتے ہیں، لہٰذا پہلا کام یہ کرو کہ اللہ کی عظمت اور قدرت کی نشانیوں پر اور اس کی عظمت پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ڈرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح یہ آج تمہارے سامنے تھوڑی دیر کے لیے چمکتا دمکتا سورج بے نور ہو گیا، مکمل طور پہ اندھیرا چھا گیا، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن میں یہ مکمل طور پر بے نور ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے اور یہ چاند اور سورج اپنی نور کو کھو دیں گے اور تاریکی ہی تاریکی چھا جائے گی، لہٰذا ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ہوا سورج گرہن اور چاند گرہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ مقصد بھی یہ تھا کہ لوگ گھبرا جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھبرا گئے، گویا مقصد کو پورا کر دیا۔ دوسرا ہمارا مقصد یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمیں بھی اس وقت سے گھبرانا چاہیے، اس سے ڈر پیدا ہونا چاہیے، ہمارا دل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں اس وقت کے کرنے والے کام کیا ہیں۔ 4-5 طرح کی احادیث مبارکہ بخاری شریف میں ہی ہمیں ملتی ہیں جس میں مختلف کام ہیں جو ہمیں بتائے گئے کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں بتائی گئی
وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ اچھا، یہ نماز جو ہے یہ نفل نماز ہے، لہٰذا 2 رکعت پڑھی جائے گی، 4 بھی پڑھی جا سکتی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن بغیر آذان کے اور بغیر اقامت کے کروائی جائے گی۔ اور اس کے اندر آواز جہر بھی، قرات امام صاحب کر سکتے ہیں جہری بھی، اور سرن بھی کر سکتے ہیں، آہستہ آواز سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو بنیادی چیز ہوگی وہ کیا ہوگی کہ قرات بھی طویل ہو، رکوع بھی طویل ہو، اور سجدہ بھی طویل ہو، لمبا سجدہ، لمبا رکوع، لمبی قرات، تاکہ اللہ جل شانہ کو رحم آ جائے، اپنا فضل فرما دیں۔ اور یہ جو ایک سخت وقت ہے، اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندے اس موقع پر مجھ سے ڈریں اور گھبرائیں، تو اس سے نکلنے کے لیے اللہ کے سامنے نماز ادا کرنا ایک بہترین طریقہ شمار کیا جائے گا۔ پہلی چیز نماز کا قائم کرنا، اور اس کو عورتیں بھی نماز ادا کریں، عورتیں گھروں میں نماز ادا کریں، اور جو مرد حضرات ہیں بہتر ہے کسی کھلے میدان کے اندر چلے جائیں، وہاں پر امام ان کو نماز ادا کروائیں۔ اس کے بعد لمبی دعا، جب تک کہ سورج گرہن کے اثرات ختم نہ ہو جائیں اس وقت تک دعا مانگتے رہنا، یہ مسنون عمل ہے جو ہمیں سیرت مبارکہ سے ملتا ہے۔ اب اگلی بات کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث مبارکہ میں آیا اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرو، تو اللہ کا ذکر بھی بڑا ضروری ہے، خاص طور پر اگر سورج گرہن کا ایسا وقت ہو جس وقت میں جو اوقات مکروہہ میں شامل ہے، مثال کے طور پہ زوال کا وقت بھی اس میں آ رہا ہو، ممنوعہ اوقات ہیں، اس وقت میں نماز نہیں ادا کر سکتے۔ اگر یہ وقت عصر کے بعد کا ہے تو وہ بھی نوافل کے پڑھنے کے اعتبار سے مکروہ ہے، اس وقت میں بھی نوافل ادا نہیں کر سکتے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے اللہ نے اور چیزیں بھی تجویز فرما دیں کہ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اس سے کہ گھبراہٹ کا وقت ہے، اور دلوں کی گھبراہٹ کے لیے قرآن نے جو نسخہ فرمایا وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگا، لہٰذا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ ایک تیسری چیز جو ہمیں ملتی ہے کرنے کی وہ ہے دعا مانگنا۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگی جائے، اور دعا طویل مانگی جائے، یہ بھی ایک عمل ہے جو ہمیں اس وقت میں کرنا ہوگا۔ اور چوتھی چیز ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ تم صدقہ کرو۔ بہت بہتر ہے کہ انسان جب سورج گرہن ہو تو اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ روپے اللہ کے نام پر صدقہ کر دے، اس لیے کیونکہ یہ جو صدقہ ہے یہ بھی اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، غصے کو، اور انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے اگر کوئی آدمی کسی کو لباس پہنا دے، جب تک وہ لباس اس کے جسم پر رہے گا تب تک اللہ رب العزت اس لباس کو ہدیہ کرنے والے کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھیں گے۔ لہٰذا صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقے کی بے شمار شکلیں ہیں، اور جتنی انسان کی حیثیت ہو، استطاعت ہو، اتنا صدقہ کر لے، 50 روپے صدقہ کر لے، 100 روپیہ صدقہ کر لے، جتنا کرنا چاہے صدقہ کر لے، یہ کرنے والا کام ہے، یہ موقع ہے اس کام کے کرنے کا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے بخاری شریف میں ہی کہ غلام کو آزاد کرو۔ اب اس وقت میں غلام تھے، ان کو آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی شمار کیا جاتا تھا، لیکن آج چونکہ غلام نہیں ہیں تو علماء نے اس کے اور کچھ امور لکھے۔ ایک آدمی اتنا قرض دار ہے کہ وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے قرضے کو ادا کرنا یہ بھی در حقیقت ایک غلام کو آزاد کرنے کے اجر و ثواب جیسا ہے۔ ایک آدمی کسی جھوٹے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس کی پریشانی سے اس کو نکالنے کے لیے کوشش کرنا یہ بھی ایک غلام آزاد کرنے کے اجر و ثواب جیسا ہی ہے۔ غرض ہمیں یہ 5 عمل اور 5 کام ہیں جو کرنے والے ہیں، اگر ہم نے یہ کر لیے اس موقع سے ہم نے پورا فائدہ اٹھا لیا، لیکن اگر ہم نے یہ کام نہ کیے تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، اور ہر وقت سے
اس حال کے امر کو پورا کر کے فائدہ اٹھانا، یہی ایک فراست والے مومن کی نشانی ہوا کرتی ہے کہ وہ اس سے فائدہ پورا اٹھا کر اللہ کا قرب حاصل کر لے۔